ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام میں تشریف رکھتے ہیں کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم دل سے یقین کرو اللہ تعالیٰ پر اور اس کی تمام فرشتوں پر اور اس کی تمام کتابوں پر اور اس سے ملنے پر اور اس کے تمام رسولوں پر اور قیامت میں زندہ ہونے پر۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور فرض نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ پا سکو تو اتنا تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب ہوگی؟ اور پھر اس شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا، جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی میں قیامت کے بارے میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں تم سے اس کی نشانیاں بیان کرتا ہوں۔ کہ جب بادی اپنے مالک کو زنے، یعنی اولاد ماں باپ سے ادب اور احترام کے بجائے بادی اور غلامی جیسا سلوک کرے، اور جب ننگے جسم اور ننگے پاؤں پھرنے والے لوگ سردار بن جائیں، اور بکریاں یا بھیڑیں چرانے والے بڑی بڑی عمارتوں کے مالک بن جائیں، اور قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے جو کچھ ماں کے رحم گرم میں ہے، یعنی بچہ ہے یا بچی ہے، نیک ہے یا بد، اس کا رزق ہے، اور عمر کتنی ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ مرے گا۔ بے شک اللہ ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اسے واپس بلاؤ۔ لوگ اس کو بلانے گئے لیکن وہ نظر نہ آیا، یعنی اس شخص کا نشان بھی نہ ملا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں دین کی باتیں سکھلانے آئے تھے۔ حدیث نمبر 2 ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نجد والوں میں سے ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس کے بال پریشان اور بکھرے ہوئے تھے، آواز کی صرف گنگناہٹ سنی جاتی تھی، سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آیا تو معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن رات میں 5 نمازیں ادا کرنا۔ اس نے پوچھا، ان کے علاوہ
میرے اوپر اور کوئی نماز بھی فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، البتہ اگر تم نفلی نمازیں پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ سکتے ہو، اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا۔ اس نے پوچھا، مجھ پر رمضان کے علاوہ اور کوئی روزہ بھی فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، البتہ اگر تم نفلی روزے رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ پھر آپ نے اس سے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ اس نے پوچھا، مجھ پر اس کے علاوہ اور کوئی صدقہ بھی فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، البتہ تم نفلی صدقہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ پھر وہ شخص جانے لگا تو جاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم، میں نے ان عبادتوں میں اضافہ کروں گا اور نہ ہی ان عبادتوں میں کمی کروں گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے تو اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ وضاحت میں آ جاتا ہے کہ عبادتوں میں کمی بیسی کیے بغیر سنت کے مطابق ادا کرنا جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ حدیث نمبر 3 آ جاتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا عمل یا کام بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا، تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ جب وہ واپسی کے لیے چلا تو آپ نے فرمایا، اگر یہ شخص ان باتوں پر عمل کرنے والا ہوا جن کا اسے حکم دیا گیا ہے تو ضرور جنت میں جائے گا۔ وضاحت میں آ جاتا ہے، اگر ہم بھی اوپر ذکر ہوئے کام کریں تو جنت ہمارا بھی ٹھکانہ بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ حدیث نمبر 4 پر آ جاتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نعمان بن قوقل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر میں فرض نماز پابندی سے ادا کرتا رہوں اور حرام کو حرام سمجھوں یعنی اس سے بچوں اور حالات کو حالات سمجھوں یعنی اسے اختیار کروں تو کیا میں جنت میں جا سکوں گا؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں ضرور، یہ عمل کرنے سے جنت تمہارا مقدر بنے گی اور آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 5 میں آ جاتا ہے، حضرت سعید بن مسیب جو مشہور تابعین میں سے ہیں، اپنے والد حضرت مسید رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کہ صحابی ہیں سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب بن عبد المطلب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سگے چچا انتقال کرنے لگے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ وہاں ابو زہد، عمر بن حسام اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی موجود تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، آپ ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو میں آپ کے حق میں اسلام کی گواہی دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن عرض کروں گا کہ میرے چچا کو بخش دیں، اس لیے کہ انہوں نے آخر وقت میں کلمہ توحید کا اقرار کیا تھا۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے، ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ کہنے لگے کہ اے ابو طالب، عبد المطلب کا دین چھوڑ رہے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم برابر انہیں کلمہ پڑھنے کی
تلقین فرماتے رہے، یعنی کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے کہتے رہے، اور ادھر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ اپنے بات کہتے رہے۔ ابو طالب نے آخری بات جو کہی وہ یہ تھی، میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس وقت تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہ کر دے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارک نازل فرمائی، نبی اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتے دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس بات کے ظاہر ہونے کے بعد کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں یہ آیت بھی نازل فرمائی ہے، یہ محمد آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ حدیث نمبر 6 ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اسے اس بات کا یقین ہو کہ اللہ جل شانہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، تو وہ جنت میں جائے گا۔ حدیث نمبر 7 میں ہے، حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جو اس بات کا قائل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کی بندی مریم علیہ السلام کے بیٹے اور کلیمت اللہ ہیں، جو اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے دل میں غیب سے بات ڈال دی تھی، اور روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، اور یہ کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے، تو وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ وضاحت میں ہے، کلیمت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کن کہہ کر بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ حدیث نمبر 8، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں سواری پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوں، میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میرے اور رسول پاک کے بیچ میں سوائے پلان کی پچھلی لکڑی کے کچھ نہ تھا۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ بن جبل، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خوب جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ جب بندے یہ احکام بجا لائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، تو ان کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب سے محفوظ رکھے۔ حدیث نمبر 9، حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام میں
کوئی ایسا جامع حکم فرما دیجیے کہ پھر مجھے آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ آپ نے فرمایا کہ کہہ دو کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، پھر اس پر استقامت اختیار کرو، یعنی مضبوطی سے جمے رہو۔ وجاہت میں ہے مرتے دم تک ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا ہی آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ حدیث نمبر 10 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ساتھ میری جان ہے، اور آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو آپ نے لیے پسند کیا ہے۔ یہ خاص بہت ہی جو میں نے ابھی یہ حدیث نمبر 10 آپ کو سنایا ہے، یہ بہت خاص ہے میرے دوستو۔ ایک بار میں پھر سے اس کو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔